اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اس کاشانہ اقدس میں 12 ربیع الاول کی صبح بہارا تشریف لائے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان توسیع حرم میں آ گئے ہیں. اس مکان کی بہت سی خصوصیات ہیں. اسی مکان میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد ماں سوائے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی گھر میں پیدا ہوئے. میں ان الفاظ سے کہوں کہ آج اس جگہ پہ کھڑے ہیں جو مکہ کے سورہ مزمل ہوا، یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کملی والے اٹھیے، آج بیدار ہو جائیے. یا ایھا المدثر قم فانذر کا نزول ہوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی جگہ خواب میں دکھائی گئی. وحی الہی نے بھی مدینہ منورہ کی تعین کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کی اس قدر محبت و عقیدت کے جذبات بھی دیکھ لیے. اب بحکم خداوندی صحابہ کرام کو اشارہ دیا گیا کہ مکہ خالی کر دیں. مسلمان اب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جانے لگے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہجرت سے 2-3 دن پہلے عین دوپہر کے وقت شدید گرمی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے. دستک دی. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر صدقے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت معمول کے خلاف تشریف لائے ہیں. ضرور کوئی اہم معاملہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ مشورہ کرنا ہے، سب کو ہٹا دو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، صرف آپ کے گھر والے ہیں؟ فرمایا، اے صدیق، مجھے ہجرت کی اجازت ہو چکی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے بولے، مجھے بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟ فرمایا ہاں. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے. یہ خوشی اور تشکر کے آنسو تھے. کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسی مقصد کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مسلمان یکے بعد دیگرے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ شریف پہنچ گئے. مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا. قریش نے سوچا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے بغیر مکہ مکرمہ میں رہیں. آج نہیں تو کل یہ بھی مدینہ منورہ چلے جائیں گے اور ہمارے خلاف محاذ بنائیں گے. چنانچہ کفار کا ایک اجلاس دارالندوہ میں منعقد ہوا. ابو جہل نے تجویز دی کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط نوجوان لیا جائے گا اور سب مل کر جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دیں. یوں ان کا خون تمام قبائل پر بٹ جائے گا اور بنو ہاشم ان سب قبائل سے کیا لڑیں گے. سب کفار نے اس سے اتفاق کیا. منصوبے پر عمل کرنے کے لیے رات کا وقت طے ہوا اور مجلس برخاست ہو گئی. سب کفار بہت خوش تھے، گویا کہ انہوں نے ابھی سے یہ سمجھ لیا تھا کہ
کہ ہم اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ منصوبے بننے لگے، اسلحہ کی چھانٹی شروع ہو گئی۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی معاذ اللہ تیاری کر رہے تھے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چال سے بچانے کا ساماں کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر سب کچھ بتا دیا اور خدا کا پیغام پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رات اپنا کاشانہ مبارک چھوڑ دیں، گویا کہ ہجرت کی اجازت اور حکم تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آخر وہ رات آ گئی جس کا گھات میں رہنے والے مشرک انتظار کر رہے تھے۔ مسلح لڑاکوں نے بیت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا، ہر طرف کفار کا محاصرہ، اور جو اسلحہ اور ننگی تلواریں لیے جان لینے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ کفار کی سازش اور تدبیر عروج پر تھی۔ وہ بہت خوش تھے کہ آج ہم اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے کفار کے نرغے سے ان کے بیچوں بیچ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا اور صحیح سالم مدینہ طیبہ شریف پہنچا دیا۔ دشمنان خدا اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ واقعی اس کی تدبیر تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا والے مکان میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہو چکی ہے، میرے بستر پر آپ نے سونا ہے اور یہ مکہ والوں کی امانتیں ان کے حوالے کرنی ہے۔ جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت اوڑا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر کے فرمایا، یہ اوڑھ کر سو جانا، ہمارے جانے کے بعد امانتوں والے کام سے نمٹ کر مدینہ طیبہ شریف پہنچ جانا، انشاءاللہ وہیں ملاقات ہوگی، تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، بحکم خداوندی ایک مٹھی بھر خاک لے کر محاصرہ میں کھڑے کفار کے سروں پر ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی آنکھیں بند کر دیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان سے گزر گئے۔ کفار اپنی جگہ کھڑے رہ گئے اور بعد میں اپنی ناکامی پر ہاتھ ملتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر سے جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما نے سامان تیار کیا، اپنے رفیق سفر کے ساتھ گھر سے نکلے اور حضورہ ٹیلے پر کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ کو یوں خطاب فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تو قرۂ ارض پر سب سے بہتر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر مجھے میری قوم یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، حضورہ ایک اونچا سا ٹیلا تھا، یہاں بازار لگا کرتا تھا۔ یہ جگہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب خیاطین کے قریب تھی۔ اب یہ جگہ مسجد حرام کی توسیع میں آ گئی ہے۔ اسی مناسبت سے کسی زمانے میں یہاں ایک دروازے کا نام حضورہ تھا۔
اسی جگہ پر جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے احباب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور اسی جگہ سے اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے چلے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا مقام جبل ثور ہے۔ سفر ہجرت کے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ جبل ثور میں ہونے والے واقعات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام اور پھر وہاں سے آگے کی منازل کا ذکر ہوگا۔ اللہم صلی علی حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم